وہ ایک آسمان تو وہ ہے، 7 آسمان، ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے، دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اور وہ تلا ہوا ہے۔ کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا۔ اب تو کھل کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، الا یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کریں، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے، ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، دیکھیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا ایک بنگلہ آج ہے، چلے جائیے ڈیفنس کے اندر کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں، اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں، کئی کروڑ کے 10-10 مرلے اور ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے، یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی، وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھنچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہیں، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی، انہی کے پاس رہی ہیں۔ اور سب سے تلخ بات آپ کو سنا دوں، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکھ عورتیں یہاں رہ گئیں ان کو بازیاب کیا جائے، جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئیں ان کو وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر انہیں واپس وہاں بھیج دیا جائے، انہیں یہاں لے آیا جائے۔ اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے ایک بات بتائی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کب کی تاریخ ہوتی ہے، کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ بات کیا کہی 100% درست تھی، اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے 2-2 3-3 بچے ہو گئے ہیں، اور نمبر 2 تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا، کون ہم سے شادی پسند کرے گا؟ تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا۔ کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا، اور ہم مجرم ہیں اللہ کے۔ اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، شدید ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے، اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں۔ کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا، جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک بچہ باقی نہیں رہا؟ یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں۔ کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں توبہ اگر کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا۔ ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک اس کا رجحان ختم ہو چکا ہے۔ وائی پاکستان، آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی وائی پاکستان، یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں، یا بکواس ہے۔ یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تھا نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیے، میرے پاس اصل الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ کہ ہاں اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، عرب امپیریلزم کا استعمال کیا ہے، ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور، اسلام کا اصل چہرہ، روشن چہرہ دکھا دیں، جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ آپ
اس پاکستان کا قرض ہے آپ پر، مجھ پر، ہر انسان پر. لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز، اپنی کوٹھیاں، اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لا کر رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں. یہ جو اشعار پڑھے تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ صحیح ہے بالکل. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ کے جو تھنک ٹینک ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں 2 عظیم سلطنتیں مٹ گئی. شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم، نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی. اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر ڈیزالوڈ. آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ؟ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ. اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے. بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر کے پھر اگلی بات پر چلوں گا. یہ جو 2 شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے. مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ. قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، ہمیں اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے، لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا. جیسا کہ ابھی پروفیسر مرزا صاحب نے آپ کو بتایا، وہ صوفی نور محمد، شیخ نور محمد ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے. یہ تفسیروں کی مدد سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک ان 2 شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم، ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھرا آدمی، نہایت سچا آدمی، تصنع آس پاس بھی نہیں. مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا رہے. اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں. لیکن وہ داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے. انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا. لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جناح نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس نے اس سے بدل گیا. اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. اور یہی بات ہے اصل میں. مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو. پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ان سے ایک شخص نے کہا، حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت، اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. غور کر لیا آپ نے سوال کو. اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے. میرا تو ایک مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے. مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے 2 باتیں، ماہر ہو اور نمبر 2 بکنے والا نہ ہو. یہ 2 اوصاف ہیں محمد علی جناح کے اندر. میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے. اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کی ہے. تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں ہم. لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے، جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں. ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں. نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہے اور ان کے بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق. ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے اعتبار سے وہ جگہ کے حساب سے بیان دے رہے ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی. اب آئیے دوسری بات.
یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے.